کل سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، مظہر صاحب آپ مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. خیریت ہے؟ نہیں، میرا تو بیہیویئر نارمل ہی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ تو آج بڑا دھیما ہو یہ گیا تھا. خوشی اور غم کی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا خوشی اور سپریم غم. کورٹ تو بہت دھیما ہو گیا تھا آج پریس کانفرنس کے بعد میسج پہنچ گیا تھا، آپ کو بھی شاید پہنچ گیا میسج، اس لیے میں نے کہا. مجھے خیر کیا میسج پہنچ. میں خوشی غم کی بات نہیں. اب ایک آپ کے لیے خبر ہوتی ہے، ایک انیوژل خبر ہوتی ہے، ایونٹس ہوتے ہیں. خبر بذات خود ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اگر خبر آپ کو ملے کسی رپورٹر کو تو وہ ویسے ہی ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں خبریت بہت ہے. تو کل کی پریس کانفرنس میں خبریت بہت تھی. خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی باڈی لینگویج بہت اسٹرانگ باڈی لینگویج، انیوژل جو ہے اس سے پہلے جو ہوئی ہیں. اور پھر جو مواد تھا، کنٹینٹ تھا، وہ بہت اسٹرانگ تھا اس پریس کانفرنس کا. اور اس پہ آپ اس کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے، وہ مجھے یہ لگا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس کو تو شاید اتنا وہ نہیں کریں جو ان کی جو نوٹ کو ہٹایا گیا. لیکن انہوں نے ان کی جو ایک آبزرویشن ہے وہ بہت اسٹرانگ آبزرویشن ہے کہ اس کے بعد جو بھی بینچ بنی ہے کورٹ کی یہ بل آنے کے بعد، وہ ساری بینچ جو ہے نا اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہیں. جب وہ یہ بات کہیں گے کہ اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو اسی لیے وہ بینچ میں نہیں بیٹھے اور وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھے ہیں اس کے بعد. تو اصل چیز یہ کہ وہ سارے کیسز جو ہیں جن کے فیصلے ہو گئے ہیں، جن کے اوپر ان کو آبجیکشن ہے، وہ ان کیس کی میرٹ ڈی میرٹ وہ ڈیسائیڈ کریں گے نہیں کریں گے. وہ تو آنے والا وہ ٹائم بتائے گا کہ وہ کس طرح اپنی اننگ شروع کرتے ہیں ایز اے چیف جسٹس. لیکن یہ جو اس وقت آج جو سپریم کورٹ نے ہوا، ایک دم سپریم کورٹ ایسا لگا جیسے سپریم کورٹ بیک فٹ پہ گئی ہے. اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ بھی دے دی، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا نارملی ڈیٹ ان آفس ہو جاتا ہے نا، وہ پھر نہ ہی کرنے والی باتیں ہوئیں. 3 ویکس ڈیٹ ان آفس نارملی 3 ویکس ہوتے ہیں. ویسے تو چیف جسٹس کسی وقت بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن نارمل پروسیجر اس میں جو ہے وہ 3 ویکس ہوتے ہیں جب آپ ڈیٹ ان آفس کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس دوران، اس کا بھی وہ انتظار کریں گے. لیکن ظاہر ہے ہمیں پولیٹیکل سین پہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کمپلیٹلی ڈاؤن اف ناٹ آؤٹ. پی ٹی آئی چیئرمین از ڈیفینیٹلی از ناٹ کمنگ بیک. یہ سچویشن اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے میں جو الیکشن سینیریو بنے گا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر قدرتی اس طرح جو طوفان کی جو باتیں ہو رہی ہیں بارشوں کی، وہ تو آپ کا آرٹیکل 232 غالباً ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو اس میں ملتوی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی اگر دبئی میٹنگ میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ایگریڈ ہو جاتی ہیں، اور اس حد تک ایگریڈ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرنی ہے تو اس دائرے میں رہ کے مخالفت کرنی ہے، تو پھر باقی فارمیلٹی تو یہ رہتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کیا بنے گی، کون سی بنے گی، کون انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، کون وہ ہوگا. اور پھر ہم نے پوسٹ الیکشن جو ہے وہ سینیریو کیا بن رہا ہے. اور بالکل آپ کی بات، نواز شریف بھی چاہ رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنے. آصف زرداری صاحب بھی چاہ رہے ہوں گے بلاول کے لیے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب خود بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. جی، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے مظہر صاحب، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو حامد ضیاء، اور وہ یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی از آن دا وے آؤٹ. یہ میں مانتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ہی ہیز نو چانس آف کمنگ بیک، ایٹ لیسٹ ناٹ ان دس فورسیبل الیکشن. لیکن مظہر صاحب یہ بھی تو سچ ہے نا، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے اس کو واش آؤٹ نہیں کر سکی ہے. اور جو پاپولیرٹی ہے ان کی، یا اینٹی پی ڈی ایم جو ووٹ ہے وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے ابھی تک. تو کیا الیکشن میں ٹرن آؤٹ لو ہوگا یا ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارڈز کیسے کھیلتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل لڑنے، بالکل والی آپ کی سچویشن ہو جائے جو ایم کیو ایم لندن والی سچویشن ہے،
کہ آپ آفیشلی بین نہیں ہیں لیکن آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اگر وہ سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی ان کا ووٹر سپورٹر نہیں نکلے گا اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. دوسرا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو ووٹنگ, ووٹ اگینسٹ پی ایم ایل این اور ووٹ اگینسٹ پیپلز پارٹی. اسپوائلر. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسپوائلر کے طور پہ بھی وہ کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو. لیکن اگر پی ٹی آئی کسی بھی شکل میں نہیں ہوئی تو ان الیکشنز کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہوگی.